بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتائے گا جو خود صاحب قیمت ہے، جن کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، جو یہ کہتے ہوئے گزر جائیں کاش ہم مکھی ہوتے، کاش ہم مچھر ہوتے، جو مکھی اور مچھروں ہونے کی تمنائیں کرتے چلے گئے، وہ کیا مقابلہ کریں گے اس سے جو یہ کہتا ہو کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ میں اور آپ تو اگر اڑنے لگے نا اس نعمت پر کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کائنات کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اس خوشی میں اگر اڑنے لگے تو ہمارا حق ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جتنا غور کرتے چلے جائیں مولا کی ذات پر، اتنا ہی اس نعمت عظمیٰ پر شکر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار ہیں، ورنہ نعمت تو اس سے بڑی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا آدمی نہیں ہے جس کے دل میں علی رہتا ہو، اس سے بڑا آدمی، اس سے امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہو۔ آ گئے مقداد، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، فقیر ہوں۔ حضرت فرمایا تم جیسا تو کوئی امیر نہیں ہے۔ کہنے لگے مولا کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بتاؤ ساری دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دی جائیں اور تم سے کہا جائے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تو کیا تم میری محبت سے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں مولا، بھوکا مر جاؤں گا مگر آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا نے فرمایا بتاؤ تم امیر ہو یا یہ دنیا امیر ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ دے وہی تو امیر ہے نا، جو محتاج نہ ہو اس دنیا کا وہی تو بڑا آدمی ہے۔ اور سب کچھ عزیزان گرامی، نعمتیں، ساری نعمتیں جس ایک نعمت کے گرد چکر کاٹتی ہیں وہ یہی نعمت حب اہل بیت ہے۔ اب کون بتائے گا، میرا سوال، کون بتائے گا کہ میری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے، ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ عزیزان گرامی وہی بتائے گا کہ جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگوائی ہے۔ اب کس نے لگوائی ہے اپنی قیمت؟ بستر پیغمبر پہ سو گا، جس نے اپنا وجود بیچ ڈالا اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، وہی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل کر لو۔ جب تم پرتاؤ بن جاؤ، جب تم آئینہ بن جاؤ اللہ کی مرضیوں کا، تو یہی تمہاری سب سے بڑی قیمت ہے۔ اب میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت، زیادہ سے زیادہ میری اور آپ کی قیمت اللہ کی مرضی، جی رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول، یہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ کم سے کم قیمت میری جنت ہے۔ اب اس کم سے کم اور اس زیادہ سے زیادہ کے درمیان بھی تو کچھ ہوگا نا بھئی، درمیانی قیمت تھوڑا سا اور بڑھا دو، ہم فلاں چیز بیچنا چاہتے ہیں اتنے میں، نہیں کچھ اور ہمیں دے دو، نہیں ہم اتنے میں نہیں دیں گے، 2 روپے اور بڑھا دو۔ تو یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے بیچ میں بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو سنیے، قرآن مجید آیت کو لے لیجئے اور پھر اس حدیث کو جوڑیے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد فرما رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا، انہیں جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بھئی دقت بڑھائیں گے، بھئی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا۔ تو جنت میں دھکا دے کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ یہ قیمت کم لگی ہے، یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ اس سے بہتر چاہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ زمر، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا انہیں سیق الذین، دھکا دیا جائے گا۔ سائق کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، سائق، اور ایک لفظ سنا ہے آپ نے قائد۔ قائد اسے کہتے ہیں جو آگے چلے امت پیچھے چلے، اور سائق اسے کہتے ہیں جس کے آگے امت چلے اور وہ پیچھے پیچھے دھکا دے کے لے جا رہا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملکوں میں قائد ہوتا ہے یا سائق ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے یا پیچھے چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر ڈرائنگ روم کا ایک ہی موضوع ہے کہ ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے، ہر جگہ کا ایک ہی موضوع ہے کہ ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے۔
میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے۔ کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ورنہ صلاحیتیں بہت موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو عطیہ کریں۔ اب انہیں جنہیں دھکا دے کے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت کم لگی ہے، راضی نہیں ہے اس قیمت کے اوپر۔ حدیث نے بڑا اس منظر کو سجا کر پیش کیا۔ حضرت آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب نے اپنے ایک مقالے کے اندر اس استدلال کو کیا ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب محشر میں طے ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے، اور یقیناً یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کون دوزخی ہے، تو جب طے ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے تو انہیں کہا جائے گا انہیں جنت میں لے جاؤ، تو وہ نہیں جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا انہیں، فرشتوں کو کہا جائے گا چلیے، فرشتے آئیں گے ان کو لے جانے کے لیے، ان کی بھی نہیں مانیں گے، نہیں جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا انہیں دھکا دے کے لے کے جاؤ۔ تو جب انہیں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ منظر وہی ہوگا کہ جب اعلان ہو رہا ہوگا کہ حسین محشر میں آ رہے ہیں، تو وہ جنت کو چھوڑ کے اس طرف دوڑیں گے جہاں سے حسین آ رہے ہوں گے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اقبال الاعمال کی حدیث ہے، ابھی عربی سناتا ہوں آپ کو، کہ ادھر دوڑ رہے ہوں گے جہاں سے امام حسین کی سواری آ رہی ہوگی، اور انہیں دھکا دیا جا رہا ہو جنت کی طرف اور وہ جا رہے ہوں گے حسین کی طرف، تو وہ جواب دیں گے کہ ہماری یہ قیمت کم ہے، وہ قیمت بہتر ہے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو جنت کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اقبال الاعمال کے اندر لکھا ہے سید نے کہ ایک مرتبہ وہ آواز دی جائے گی، ہم حداث الحسین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زیادہ حسین حسین کہتے تھے، جو دنیا میں امام حسین سے زیادہ وابستہ تھے، وہ آخرت میں بھی حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جب امام کے کوئی پیروں میں گر رہا ہوگا، کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوگا، اور پھر یہ امام حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ ساتھ جائیں گے امام حسین۔ اب قیمت کی بات ہو رہی تھی، ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ عطیہ کریں۔ تو جتنا میں اپنی قیمت کو پہچانتا چلا جاؤں گا، اتنی ہی میں اپنے ہدف سے قریب ہوتا چلا جاؤں گا، اور جتنا میں اپنے ہدف کو پہچان لوں گا اتنی ہی میری قیمت روشن ہو جائے گی۔ مجھے اپنی قیمت لگانی ہے، مجھے اپنے آپ کو سجانا ہے تاکہ میری اچھی قیمت لگے، میں اچھا بیچا جاؤں۔ جی وہ تو طے ہے نا کہ میں کون ہے جو مجھے خریدے گا، تو یہ تو اب میرے ہاتھ میں کہ میں کس کے ہاتھوں بکواؤں۔ یہ ہمیں قرآن نے اور اہل بیت نے بتایا کہ تم خبردار جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا، تمہاری قیمت یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ فلیٹ، یہ مکان، یہ دکان، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پیسہ تمہاری قیمت نہیں ہے، یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے تمہاری قیمت نہیں ہے۔ تو اب میں اپنے مقصد کو اگر پہچان لوں تو یہ ہے میری قیمت۔ دیکھیے مقصد کا، ہدف کا، اور جہاں تک مجھے پہنچنا ہے، وہاں جہاں مجھے پہنچنا ہے اس کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ لعلکم تفلحون، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، تو مجھے اپنا مقصد طے کرنا ہوگا۔ مقصد سے متعلق مجھے 3 شرائط کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو مقصد کی ہے کہ مقصد کا تعین پہلے سے ہونا چاہیے، ہوا کے دوش پر نہ ہو اور سوکھے پتوں کی طرح نہ ہو کہ یہاں سے جھونکا آیا تو وہاں جا پڑے، اور وہاں نے رخ بدلا، ہوا نے تو یہاں آ پڑے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔